اللهم صل علی سیدنا محمد۔ کیا مسئلہ ایسے بنائے ہیں راہ نے کہ وہ ہر لحاظ جیسے بھی رکھو پھنس جاتی ہے۔ کہ میں 1988 سے حرم میں تھا، درس میں تھا، اب واپس جا رہا ہوں۔ مجبور ہے کہ ہم واپس جائیں۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین پر قائم رکھے۔ باقی دیکھیں نا جی کہ کوئی ساری زندگی تو کسی نے بھی دنیا میں بھی نہیں رہنا، آخر موت بھی تو آنی ہے، پھر بھی تو جانا ہی ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ذرا سوچیں کہ ہمارے بھائی جو یہاں آ کے محنت کرتے ہیں نا، یا کسی ملک میں، اپنے ملک میں نہیں کرتے۔ اگر اتنی محنت اپنے ملک میں کریں تو انشاءاللہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کے محتاج نہیں۔ تو بہرحال جتنے دن اللہ نے نصیب کی ہے شکر کرو، اور باقی اب اگر اللہ کا حکم ہے جانا ہے تو تب بھی راضی۔ حج افراد کرنے والا جو ہے اس نے صرف حج کا احرام باندھنا ہے، موقع ملے تو طواف کر لے، نہ ملے تو احرام باندھ کے سیدھا مینا چلا جائے۔ 8 تاریخ کو مینا میں رہے گا، 9 تاریخ کو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد عرفات روانہ ہوگا۔ ظہر اور عصر کی نمازیں عرفات میں پڑھے گا، دعائیں کرے گا۔ مغرب کے جب غروب ہو جائے مغرب نماز نہیں پڑھے گا، مغرب کے بعد عرفات سے نکلے گا، رات مزدلفہ میں آئے گا، مغرب عشاء مزدلفہ میں پڑھے گا، اور اس کے بعد وہ صبح آ جائے گا مینا میں۔ آتے ہوئے بڑے جمرے کو 7 کنکریاں مارے گا، بس کنکریاں مارنے کے بعد سر مڑا دے گا، حلال ہو گیا، اس کی پابندی ختم ہو گئی، صرف طواف زیارت اس کے ذمہ باقی نہیں۔ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، یعنی وہ کنکری مار کے سر پہ اس طرح پھرا کے احرام کھول دے گا۔ باقی داڑھی پر کلر لگانے کا جہاں تک حکم ہے وہ تو جائز ہے، بلکہ لگانا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے، ترمذی شریف میں وہ حدیث ہے کہ غیر الشیب ولو بشیء، حضور نے فرمایا کہ سفیدی کسی چیز سے تبدیل کیا کرو، رنگ لگایا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبوب تھا وہ تھا مہندی، ہنا اور قطم۔ حضور نے تو نہیں لگایا، کیونکہ حضور کے تو صرف 17 بال مبارک سفید ہوئے تھے۔ اب دیکھیں نا صحابہ کا عشق، بال بھی گنے ہوئے ہیں کہ کتنے سفید ہوئے ہیں۔ اتنی نظر تھی حضور کے چہرے پر، حتیٰ کہ ایک دن حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ شبتا، حضور آپ کے تو بال سفید ہو گئے ہیں، آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں، شیبتنی سورۃ الہود و اخواتہا، سورۃ ہود اور جتنی صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے ان کے پڑھنے سے مجھ پہ اتنا اثر ہو گیا کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں۔ تو اس لیے حضور نے تو نہیں لگایا، لیکن یہ بھی فرما دیا الحناء والقطم، مہندی اور قطم۔ قطم کہتی ہے نیل کے پودے کے پتے۔ بہرحال موٹی بات یاد رکھو کہ کالا رنگ نہ لگاؤ، کالی ڈائی نہ کرو، اس کے علاوہ جو مرضی ہے کرو، مہندی لگاؤ، یا مہندی میں کچھ تھوڑی سی کالی دوائی بھی ملا لیں تو وہ رنگ براؤن ہو جائے گا، کالا نہیں رہے گا، تو وہ بھی جائز ہے، بس صرف بالکل یعنی پیور کالا نہیں لگانا چاہیے۔ اچھا، بعض کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ سب سے پہلے کالے رنگ کا خطاب جو ہے وہ فرعون نے لگایا تھا، اللہ عالم۔ بہرحال فرعون نے لگایا ہو یا نہ لگایا ہو، بزرگوں نے اور کتابوں میں منع ہے، اور بعض علماء نے فقہاء نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی مجاہد ہے، جہاد میں جا رہا ہے تو وہ لگا سکتا ہے، تاکہ دشمن کو معلوم ہو کہ جوان آدمی ہے۔ اسی طرح بعض فقہاء نے اجازت دی ہے
کہ اگر نئی شادی کرے اور بیوی چھوٹی ہے عمر میں تو وہ بھی خطاب کالا لگا سکتا ہے تاکہ لوگ بیوی کو تانا نہ دیں کہ کس بوڑھے کے پلے پڑ گئی ہو، کٹھے جو جا رہے ہوں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں اس کے لیے بھی جائز ہے۔ اچھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت کالا خطاب لگاتے تھے، اللہ عالم۔ تو حضرت حسن کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ کالا خطاب لگاتے تھے، اور بڑے بڑے علماء کے بارے میں بھی، لیکن افضل یہی ہے، راجح یہی ہے، جمہور کا فتویٰ اسی پہ ہے کہ کالا نہ لگاؤ، باقی جو مرضی ہے لگاؤ۔ اگر ہم نے پاکستان سے آ کے عمرہ کر لیا، یا پاکستان سے ہم مدینہ منورہ آئے اور مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے عمرہ کرے، وہ اصل عمرہ تو آپ کا وہی ہے جو آپ تمتع کی نیت سے کر رہے ہیں۔ اگر مکے میں رہتے ہوئے ہم مسجد عائشہ سے جا کے پھر عمرہ کرنا چاہیں، منع نہیں ہے، افضل یہی ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں تمتع کا معنی ہی یہی ہے کہ وہ میقات والا ایک عمرہ پھر حج، اور باقی جتنے دن ہیں وہ طواف زیادہ کریں۔ لیکن صاحبین نے اور دیگر علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، چونکہ عمرہ ایک مستقل عبادت ہے، اس سے ان کو منع نہ کیا جائے۔ جیسے پہلی فلائٹوں والے لوگ تو حج کے فوراً بعد نکل جائیں گے، پھر ان کو کہاں موقع ملے گا کہ عمرہ کر سکے بیچارے؟ وہ تو 13 کو چلے جائیں گے، یعنی 12 کو حج ختم ہوگا، 13 کو 14 کو فلائٹیں نکل جائیں گی۔ تو اس لیے اگر وہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، افضل یہی ہے طواف زیادہ کرو۔ حج ہو جانے کے بعد جتنا مرضی عمرہ تو جب کرو کر سکتے ہو، صرف 5 دن نہیں کر سکتے، 8 9 10 11 12 13 وہ جو حج کے دن ہیں ان میں عمرہ نہیں کر، باقی سارا سال کر سکتے ہو۔ صبح کی نماز اٹھتا ہے، سو جاتا ہے، جب آنکھ کھلے وہ مجبوری ہے، جب آنکھ کھلے اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ روزانہ سو جاؤ۔ آج کل تو آپ گھنٹی بھی گھڑی میں بھی لگا سکتے ہیں، ٹیلی فون میں بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر نماز نہ پڑھنی ہو تو یہ تو بہت بڑا خسارہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، میرا دل کرتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگاؤں۔ تو جس کے گھر کو حضور جلا دیں گے وہ کہاں سے سبز ہوگا یا آباد ہوگا؟ حج کروں گا تو کیا میں نے عمرہ کیا حج سے پہلے؟ میرا بھائی اگر مکے میں رہتے ہو تو ان مہینوں میں عمرہ نہ کرو، اگر کرو گے تمہیں دم دینی پڑے گی کہ تم نے عمرہ کیوں کیا ہے، وہ جرمانے کی بکری ہوگی، وہ تمتع کی نہیں ہوگی۔ تمتع اور قران ہوتا اس کا ہے جو میقات کے باہر سے آتے ہیں، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے کوئی طواف نہ کرے، معذور ہے، بیمار ہے، اس کے آنے کی کوئی توقع نہیں، لیکن بہتر یہ ہے اپنے لیے طواف کر کے اس کے لیے دعا کر دیا کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما، اللہ قادر ہے۔ حتیم میں کھڑے ہو کے جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ امام کعبے کے باہر کھڑا ہے اور حتیم جو ہے تو کعبے کے اندر کا حصہ ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم امام سے آگے کھڑے ہو، اندر نماز نہیں ہوگی۔ وہ تو حتیم میں نفل پڑھیں، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، واجب الطواف پڑھیں، یہ تو نہیں کہ امام نماز پڑھا رہا تم فرض میں بھی حتیم میں کھڑے ہو جاؤ، یہ حتیم میں کھڑے تھے جنازہ کھڑا ہو گیا تو وہیں شروع کر دو، بالکل نہ جائز ہے، کیونکہ امام کعبۃ اللہ کے باہر ہے اور تم کعبے کے اندر کھڑے ہو، حتیم تو کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ ایک آدمی کو 2-3 دن کے بعد احتلام ہو جاتا ہے تو اس کا علاج جو ہے وہ باقاعدہ حکیم سے کرائیں یا کسی میڈیکل ڈاکٹر سے کروائیں
یہاں تک وظیفے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی ہے، اسی طرح آخری صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے پھونک کے سارے بدن پہ ہاتھ سے پھیر دیا کریں تو اللہ شیطان کے حملے سے بچائیں گے۔ گاؤں سے جو آدمی چلے حج بدل کے لیے، ہاں ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنا حج کر چکا ہو۔ اگر اپنا حج نہیں کر چکا ہو تو جائے گا، لیکن نہیں، اکثر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے اپنا حج کر۔ اگر کوئی آدمی مکہ شریف آیا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں حج کروں گا یا نہیں کروں گا، اور پھر اگر اس نے حج کیا تو صاف بات ہے کہ اس کا حج جو ہے وہ افراد ہوگا، اس کو پتہ تو ہے کوئی نہ، اس کی کوئی نیت ہے، نہ اس نے تمتع کی نیت سے عمرہ کیا ہے۔ میری بیوی کے ایام کی جو ڈیٹ ہے نا وہ نہیں تھی، لیکن حیض پہلے آ گیا، پہلے بھی آ سکتا ہے، تبدیل ہو سکتا ہے، گرمی کی وجہ سے، چلنے کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے۔ اب حیض آ گیا ہے تو اب اسی میں اپنے گھر میں بیٹھی رہے، نہ نماز پڑھے، نہ حرم میں اندر آئے، نہ طواف کرے، نہ عمرہ کرے۔ جب پاک ہو جائے غسل کر کے آگے طواف کرے، صفا دوڑے، بال کٹائے، عمرہ مکمل کر لو۔ اب اسی عادت میں وہ اپنے ہوٹل میں، اور یہ سمجھے کہ میں احرام میں ہوں، نہ خوشبو لگائے، نہ کنگھی پٹی کرے، نہ خامن کے ساتھ اپنا عشق لڑائے، چونکہ وہ تو احرام میں ہے۔ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کے یہ حکم نہیں کہ پاؤں پر چڑھ جاؤ، مانا ہے کہ برابر کندھے کے ساتھ، یعنی کندھا برابر، مطلب ایک آدمی کا 6 فٹ کر دے، ایک کا 4 فٹ کر دے، کیسے کندھا برابر کرو گے؟ لٹکے گا، کیا کرے گا؟ سیڑھی رکھے گا وہ، مانا ہے برابر، صفیں برابر سیدھی، ان میں ٹیڑھا پن نہ ہو، کوئی آگے کوئی پیچھے، یہ نہ ہو۔ حدیث شریف کی تمام کتابوں سے رفع یدین ثابت ہے، تمام کتابوں سے رفع یدین نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ رفع یدین کا جہاں باب ہے وہیں رفع یدین نہ کرنے کا بھی باب ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ اور محدثین کے نزدیک یہ قاعدہ ہے کہ 2 باب ہوں نا جی، اگر کرنے والا پہلا ہے، نہ کرنے والا اس کے بعد، اس کا معنی وہ پہلا حکم ختم ہو گیا۔ آپ ساری حدیث کی کتابوں میں دیکھ لیں، کرنے کا باب آپ کو پہلے ملے گا، نہ کرنے کا اس کے بعد۔ ایک آدمی ریاض میں رہتا ہے، بہرحال وہ جو بھی حج کرنا چاہے کر سکتا ہے، صرف افراد کا حج بھی کر سکتا ہے، پھر احرام میں رہنا پڑے گا حج کے آخر تک، اور تمتع بھی کر سکتا ہے کہ آگے پہلے عمرہ کرے، احرام کھول کے مکے میں رہے، 8 کو پھر حج کا احرام باندھے۔ قران بھی کر سکتا ہے کہ دونوں حج عمرے دونوں کا احرام، لیکن وہ بھی احرام نہیں کھولے گا الا حج کے بعد۔ اب اس کی مرضی ہے، جو کرے وہ کر سکتا ہے۔ اگر میقات کے اندر ہے وہ صرف حج افراد کر سکتا ہے اور کوئی حج نہیں کر سکتا۔ اگر احرام کی حالت میں نماز کھڑی ہو جائے، سر پہ کپڑا نہیں ڈالے گا، احرام کی حالت میں سر پہ کپڑا نہیں ڈالا جائے گا۔ عورت حیض کی حالت میں زبانی قرآن پڑھ سکتی ہے، بعض علماء حنابلہ اس کو جائز کہتے ہیں، حنفی مسلک میں جائز نہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بالکل نہیں پڑھ سکتی، پشتانی ہے، سنتی رہے،
اور کوئی بچی غلطی کرے تو اس کو ٹوک دے، اشارہ کر دے، یا کوئی آیت کا پہلا لفظ بتلا دے لیکن خود نہ پڑھے۔ قرآن پیر پر رکھ کے، پیر پر تو نہ رکھے، توہین ہے، البتہ گود میں رکھا ہوا ہے، لیکن اصول یہی ہوتا ہے کہ قرآن اونچی جگہ پر ہو، ادب سے رکھا جائے، ادب سے پڑھا جائے۔ اگر مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں تو احرام گھر سے باندھ کے حج تو کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، عمرے کے لیے لازم حد حرم سے باہر جانا پڑے گا۔ ہم آئے ہیں شوال میں، ہم نے عمرہ بھی کر لیا ہے، اب جو حج کریں گے آپ کا حج تمتع ہوگا، صاف بات ہے کہ عمرہ کر لیا، احرام کھول دیا، اب آپ حج کا احرام باندھیں گے تو آپ کا حج تمتع ہوگا بالکل، اور حج کی ایک بکری تمتع کی آپ کو دینی ہوگی۔ باقی جو قربانی ہوتی ہے سر وہ الگ ہے، وہ اپنے ملک میں کروا دو، حج کی بکری یہاں دینی ہو، قربانی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ نے کسی کو پیسے دیے ہیں وہ قربانی بھی یہی کرنا چاہتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ یعنی ایسے بھی ماشاء اللہ لوگ ہیں کہ مجھے خود یعنی ایک آدمی نے رابطہ کیا، اس نے کہا جی کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح فرمائے تھے، میری نیت ہے کہ میں اس دفعہ 100 اونٹ ذبح کروں، تو آپ انتظام کرا دیں۔ میں نے کہا میں انتظام نہیں کرا سکتا۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی عمر کے مطابق کہ 65 اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اور باقی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وکیل بنایا، لیکن بعد میں کبھی کسی صحابی نے 100 اونٹ ذبح نہیں کیے، تو بلا وجہ اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک اونٹ ہی ذبح کریں، لیکن باقی جو ہے غریبوں کو دے دیں۔ لیکن سنا ہے اس کو دکھانا تھا نا جی میں نے حضور کے مطابق 100 اونٹ ذبح کیا ہے۔ کہ بڑے آدمی تو ہر چیز میں یہ شو کرتے ہیں، جیسے ہمارے ساؤتھ افریقہ والے ہیں، ان کو بھی ایک بیماری ہے، وہ اذان کے لیے بھی کالا بندہ ڈھونڈتے ہیں کہ بلال جو کالا تھا، پھر بلال تو مؤذن تھا، وہ تو کالا تم نے ڈھونڈ لیا، لیکن حضور جیسے چہرے والا امام بھی ڈھونڈ لو گے، کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ کالا ہے، نیلا ہے، مسلمان ہے، اذان دے، نماز پڑھائے۔ ہر ملک میں کالے بھی ہوتے ہیں، سفید بھی ہوتے ہیں، بعض ملک میں آپ نے انڈونیشیا کے لوگ نہیں دیکھے چھوٹے چھوٹے ہیں، اور بعض لوگ ماشاء اللہ سارے 6 فٹ سے بڑے بڑے ہوتے ہیں، بعض کالے ہوتے ہیں، بعض گندمی ہوتے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے، یہ تھوڑا ہے کہ رنگ بلال کا بنا لوگے تو بلال بن جائے گا۔ وہ تو بلال تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ شوال میں مدینہ میں عمرہ کیا، مکے میں رہتا ہوں، صاف بات ہے کہ اب آپ نے عمرہ میقات سے کیا ہے تو آپ اگر حج کریں گے تو ایک بکری آپ کو رکھنی ہوگی۔ اس کا نام لیتا ہوں، فوت ہو جانے والے زندہ بھائی زندہ لوگوں کے لیے کوئی طواف نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو طواف نصیب کرے۔ اسی طرح عمرہ ہے، حج ہے، ہاں کوئی معذور ہے یا جس کی یہاں آنے کی کوئی سرے سے امید ہی نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کر سکتے، لیکن سب سے بہتر یہ ہے، حل یہ ہے کہ طواف تم اپنے لیے کرو، جب طواف ختم ہو جائے اللہ سے دعا، یا اللہ اس کا ثواب فلاں ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے تم مزدوری کرو تو مالک کو کہہ دو کہ جی میری مزدوری کے جو پیسے بچتے ہیں فلاں کو دے دینا، تو وہ بھی علماء نے لکھا اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ اگر اللہ سے آپ نے دعا کی کہ یا اللہ، اور اصل بات تو میرے بھائی یہ ہے، پہلے تو یہ دعا کرو نا کہ جو ہم عمرہ کر رہے ہیں پہلے قبول بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا، پتہ ہے ثواب بھی ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، ہم تو پہلے سے ثواب دے دیتے ہیں نا، یعنی ہمارے یہاں رواج ہے کوئی مر جائے نا تو سب کٹھے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں، یہ جی میں نے 2 پارے پڑھے ہیں ثواب آپ کے ملک کر دیا ہے، اس نے بھی ثواب، سارے ثواب مولوی صاحب کے ملک ہو گئے۔ مولوی صاحب کو پاگل کا بچہ ہے کہ تمہارے ماں باپ کو بخشے گا؟
جب اس کا ملک ہو گیا وہ اپنے ماں باپ کو بخشے گا. کیا اچھا تم نے کیا ملک کرے, کیا گارنٹی ہے کہ تم نے جو پڑھا ہے وہ قبول ہو گیا کہ اس کو مالک بنا رہے ہو؟ ایسے ایک رواج ہے, تماشا ہے بنایا ہوا. یہ تو اللہ کی رحمت سے امید ہوتی ہے کہ اللہ قبول کرے, باقی ہوا یا نہیں ہوا وہ تو اللہ کو پتہ ہے. اچھا علامت ہے کہ حج ہمارا قبول ہوا یا نہیں ہوا, اگر حج کے بعد تیری حالت دین والی بن گئی ہے سمجھو حج قبول ہو گیا. اور اگر تو پہلے سے بھی زیادہ ماشاءاللہ تیز ہو گیا ہے, پہلے 1000 روپیہ رشوت لیتا تھا, اب حج والے پیسے بھی دینے ہیں تو 2000 ریٹ ہو گیا ہے, تو سمجھو وہ حج مردود ہو گیا ہے. حج قبول ہوتا تو میرے اندر ضرور تبدیلی آتی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام, یا حی یا قیوم یا